بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب معراج اور اس کی عبادات اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آخر میں دی گئی دعائیں مانگنے کی تلقین فرمائی ہے۔ 27ویں رجب کا روزہ رکھنے والے کو 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ معراج پیغمبر اسلام کی زندگی کے ان واقعات میں سے ہے جنہیں دنیا میں سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ عام روایات کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے 27 رجب کی رات کو پیش آیا۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے اور حدیث مبارکہ میں بھی۔ معراج کسی غرض کے لیے میں اور خداوند تعالیٰ نے اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر کیا ہدایت دی تھیں۔ حدیث مبارکہ یہ بتاتی ہے کہ معراج کس طرح ہوئی اور اس سفر میں کیا واقعات پیش آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منازل طے ہونے کے بعد خداوند تعالیٰ مجھ سے قریب ہوا اور قرب میں اضافہ زیادہ ہوا، حتیٰ کہ میرے درمیان اور جلوہ ربوبیت کے درمیان 2 ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا۔ اس کیفیت کا ذکر باری تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں فرمایا۔ ترجمہ: پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئے اور اللہ تعالیٰ بھی قریب ہوئے، اور فاصلہ اتنا رہ گیا جتنا کہ کمان کا تیر ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی قریب۔ اس قرب کے مقام پر پہنچ کر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطمئن رہے اور لبوں پر تبسم تھا۔ حضور اکرم کی آنکھ جو دیکھتی تھی، قلب مبارک اس کی تصدیق کرتا تھا۔ بارگاہ رب تعالیٰ نے یہ کمال ادب سکھایا کہ نگاہ مبارک ادھر ادھر نہ ہوئی، یعنی پلک نہ جھپکی، اور جلوہ ربوبیت بغور دیکھا۔ قرآن کریم میں اس کا بیان ہے۔ اس قرب خاص میں طالب و مطلوب کے خلوت راز میں راز و نیاز کے پیغام دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کو اولین آخرین ظاہری و باطنی علوم کا وارث بنایا۔ شب معراج میں نبی اکرم کو بارگاہ الہی سے 3 تحفے عطا کیے گئے تھے۔ نمبر 1، رحمت حق نے مصدع سنایا کہ امت محمدی میں ہر ایک بندے کو جو شرک کا مرتکب نہ ہو مغفرت سے سرفراز فرمایا جائے گا۔ نمبر 2، امت پر نمازیں فرض ہوئیں۔ اللہ عز و جل نے اپنے حبیب پاک کی تسکین قلب کی خاطر مزید کرم نوازی فرمائی، اور امت 5 نمازوں محمدی پر خاص رحمت کے ان کی ادائیگی کا ثواب 50 نمازوں کے برابر مرحمت فرمانے کا وعدہ فرمایا۔ اس طرح مرد الہی بھی پوری ہوئی، اور مولا کریم نے اپنے محبوب کو بھی مطمئن فرمایا۔ نمبر 3، سورہ بقرہ کی آخری آیات، جس میں اس امت پر حق تعالیٰ کی کمال رحمت اور لطف و عنایت اور عفو غفرت جس کی ورنگ دعا اس امت کو تلقین کی گئی، اشارہ اس طرف ہے کہ سورہ بقرہ کے آخر میں جو دعائیں تم کو تلقین کی گئی ہیں وہ ہم سے مانگو، ہم تمہاری یہ تمام دعائیں اور درخواستیں قبول کریں گے۔ اگر تیرا ارادہ ہم کو اپنے دریائے کرم سے ہمارے مطلوب عطا نہ کرنے کا نہ ہوتا تو ہم کو طلب اور استدعاء کی تعلیم بھی نہ دیتا۔ 27ویں رجب کی رات کو حضور معراج پر تشریف لے گئے۔ ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندہ محمد کو رات ایک قلیل حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کو گھیر رکھا ہے ہماری برکت نے، تاکہ دکھلائیں اس کو اپنی قدرت کے نمونے، اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے، جس سے اصل مقصد یہ تھا کہ آپ کو آسمانوں کی سیر کروائیں
اور وہاں کی خاص خاص نشانیاں آپ کو دکھلائیں، جن کا کچھ ذکر سورہ نجم میں فرمایا ہے کہ آپ کو سدرۃ المنتہا تک تشریف لے گئے اور وہاں جنت و جہنم اور دیگر عجائب قدرت کا مشاہدہ فرمایا۔ وہی ہے جس کو چاہتا ہے اپنی قدرت کے نشانات دکھلاتا ہے۔ اس فضیلت کی رات کے متعلق حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ حبیب پاک نے فرمایا کہ جس نے 27ویں رجب کا روزہ رکھا اس کو 7 مہینوں کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اسی دن حضرت جبرائیل نبی کریم کی بارگاہ میں رسالت نے نازل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ماہ رجب میں ایک دن اور ایک رات ایسی ہے کہ اگر اس دن کوئی روزہ رکھے اور اس رات کو عبادت کرے تو اس کو 100 برس روزے رکھنے والے اور 100 سال عبادت کرنے والے کے برابر اجر ملے گا۔ یہ وہ رات ہے جس کے بعد رجب کی 3 راتیں رہ جاتی ہیں، یعنی 27ویں شب۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا معمول تھا کہ جب 27ویں رجب آئی تو وہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے اور بعد نماز ظہر نفل پڑھنے میں مشغول ہو جاتے۔ اس کے بعد وہ 4 رکعتیں پڑھتے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، سورۃ القدر 3 بار اور سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھتے تھے۔ پھر عصر تک دعاؤں میں مشغول رہتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ معمول تھا حضرت شخص رجب سرور کونین کا یہی سے روایت ہے کہ جو کوئی 27ویں کو 12 رکعت نفل کی نیت سے اس ترکیب میں پڑھے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ انا انزلنا، سورہ قدر اور 12 دفعہ سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد، اور اس کے بعد یعنی نوافل سے فارغ ہو کر 1 بار درود شریف اور 3 مرتبہ سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح رب اغفر پڑھے۔ 100 بار درود شریف اور 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیات و باتوب، ایک اور 100 بار تسبیح سبحان اللہ و اللہ اکبر بإلیہ، ایک اور 100 بار اللہ و الحمدللہ ولا الہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھے۔ اپنے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے، مسلمانوں کے لیے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرماتا ہے، مخلوق کا عمر بھر محتاج نہ ہوگا، ایمان پر خاتمہ ہوگا، اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی، جنت کی ہوائیں اسے پہنچتی رہیں گی، اللہ تعالیٰ کی دیدار سے مشرف ہوگا۔